ان کے پلے تو اختیار میں کچھ ہے بھی نہیں. یہ تو جیل میں ملاقات بھی نہیں کروا کے دے سکتے, جیلیں بھی کسی اور کے قبضے میں ہیں. آپ کیا سننا چاہتے ہو کہ سول مارشل لا ہے اس ملک میں؟ اچھا ظاہر ہے سیدھا سیدھا سول مارشل لا. حکومت تو کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کی ملاقاتیں بھی کرواتے ہیں, سارا کچھ کراتے ہیں, آپ میز پہ تو بیٹھے ہیں. حکومت کے ساتھ ہم میز پر بیٹھے تھے اور بڑا ببانگ دہل کہا تھا کہ جی ملاقاتیں کرائیں. یہ اسپیکر صاحب بھی تھے, اور جب ملاقاتیں بند ہو گئیں اور نہیں کروائی گئیں تو پھر انہوں نے بے بسی کا اظہار کیا کہ ہمارے تو بس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تو ان کی کیفیت ہے, ونس بٹن ٹوائس شائی. دودھ کا دھلا جو ہے وہ سانس اس کو بھی پھونک 5 پھونک کر اگست کو پیتا آپ ہے. کہاں پہ تھے؟ آئی جی صاحب آپ کا انتظار کر رہے تھے, مریم نواز کہہ رہی تھی. یار 5 اگست کو آپ کے سامنے انہوں نے ہمارے یہ گیٹ بند کر دیے تھے. ہم جب گئے تو راستے میں انہوں نے رکاوٹیں پیدا کی ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہی ہے میں آپ کے سامنے گیا ہوں, اور چنے کھاتے ہوئے, چنے کھاتے ہوئے. چنے کھاتے ہوئے. تو آپ نے پوچھا تھا کہ چنے کیوں, میں نے کہا چنے اس لیے لے کے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے دن کے بعد واپس آنا پڑے گا. تو ہم تو تیار ہوتے ہیں, ہر ایونچویلٹی کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو یہ کہنا بند کر دیں, اب لوگ نابلد نہیں ہیں. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, سبھی کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے فضائیت جو ہے وہ کے ذریعے سے سارے پاکستان کو ایک جو ہے پولیس اسٹیٹ یا گیرزن اسٹیٹ بنا دیا ہے. یہ باتیں کرتے ہیں دنیا جہان کی کہ جی ان کو بنیادی حقوق دیے جائیں. پہلے اپنے ملک میں تو بنیادی حقوق دے دو بھائی, اپنے ملک کو تو آزادی دے دو عوام کو. اپنے ملک میں تو آپ آزادی دیتے نہیں ہو, اور آپ دنیا میں پرچار کرنے جا رہے ہو, تو پھر ان کا آپ کی کیا آواز کون سنے گا اور کیا اثر ہوگا آپ کا؟ اسمبلی کے فلور کے اوپر اپوزیشن لیڈر نائل ہو چکے ہیں. اب آپ کی جماعت میں یا اپوزیشن جماعتوں سے اپوزیشن لیڈر کون بننے جا رہا ہے, کیا طریقہ کار ہے؟ کہیں آپ کا نام تو نہیں آ رہا؟ ارے آتا رہے, وہ کہتے ہیں نا پہلے میں پیپلز پارٹی میں تھا تو تم کتنے بھٹو مارو گے, ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. اب بھی تم کتنے خان کے جو ہے شہدائی مارو گے, تم کتنے خان کے شہدائیوں کو جو ہے نااہل کرو گے, پھر بھی ہم موجود ہیں, اور عوام بھی جو ہے وہ تیار ہے اور اتنی موجود ہے. نااہلیاں ہو رہی ہیں کہ بلاول بھٹو اپوزیشن لیڈر تو نہیں بننا چاہ رہے؟ دیکھو میں نے تو کہا تھا فلور آف دی ہاؤس پہ, میں نے کہا تھا شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کی روح تڑپ رہی ہوگی جو کچھ ان کا نواسا اور ان کا بیٹا اس وقت کر رہا ہے. 26ویں ترمیم کا بھی وہ کریڈٹ لیتے ہیں, ہلکان ہو کر جس طرح سے 26ویں ترمیم کر کے عدلیہ کو غلامی میں لیا, یہ 73 کے آئین کو منہدم کر دیا ہے. لیکن اب یہ ہوش کے ناخن لیں, اگلی باری ان کی آ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ 27ویں ترمیم میں یہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے جا رہے ہیں, اور جس کا بڑا چرچا کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے, اور اس وقت کے صدر نے کہا تھا کہ میں نے اختیارات عوام کو دے دیے, اور میں نے صوبوں کو خود مختار دے دی ہے, اور صوبوں کا جو ہے نیشنل جو فنڈز دے دیے ہیں, اور صوبوں کے وسائل پر صوبوں کی دسترس دے دی ہے. اب وہ ختم ہونے جا رہی ہے. آپ دیکھیں پھر آپ کہاں ٹھہریں گے جو آپ کہتے تھے کہ 18ویں ترمیم اور صوبائی خود مختاری کو ہم نہیں ہونے دیں گے منہدم. دیکھ لو پھر جو ہے کیا ہونے جا رہا ہے اب 27ویں ترمیم میں, پھر آپ کہاں کھڑے ہوتے ہو, پھر دیکھیں گے آپ کہاں کھڑے ہوتے ہو. ملک ریاض صاحب اور آصف زرداری صاحب بڑے قریبی دوست ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں ملک ریاض صاحب کے اوپر بڑا برا وقت آیا ہوا ہے؟ زرداری صاحب خاموش ہے. صرف ملک ریاض پر آپ کی افواہیں کم تھیں کہ صدر میں بھی, ایوان صدر پہ بھی کوئی اور قبضہ کرنے جا رہا ہے. کیا آپ نے یہ افواہ ایسے ہی فضا میں تھی, آپ کا خیال ہے؟ یہ بڑی سنجیدہ موو تھی اور ہے تو جواب آ گیا نا, 27ویں ترمیم میں ہے. آپ دیکھیں وہ ہوش کے ناخن لیں, کیوں ان کا ساتھ دے رہے ہیں ابھی تک پیپلز پارٹی اس فضائیت کا حصہ بن رہی ہے. یہ تو اس ٹریپ میں جا رہے ہیں جس ٹریپ میں انہی کا بعد میں سر لیا جائے گا. معاملے پر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی تو ایک ہی پیج پر ہے. نہیں, ملک ریاض دیکھیں ہمارا تو کوئی ایسا ان سے کبھی لینا دینا نہیں تھا. اگر کسی کی شراکت داری متصور کی جاتی تھی تو آپ کو بھی پتہ ہے کس کی شراکت داری متصور کی جاتی. سندھ کی زمینیں کس کے دور میں دی گئی ہیں, ان کا جو ہے بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ کیسے بنا کراچی, اور سندھ کا اس میں کیا کیا جو ہے بے ضابطگیاں ہوئی. وہ سپریم کورٹ نے 460 ارب روپے کا اس پر جو ہے ہرجانہ لگایا, جس کے لیے انہوں نے اکاؤنٹ بھی کھولا, اور وہ 190 ملین پاؤنڈ سیدھا جو ہے ملک ریاض کا وہ اسی فنڈز میں گیا, لیکن وہ سندھ کو نہیں دیا گیا. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سندھ کے اس میں جانا تھا.
اور وہ قاضی فائز عیسیٰ کے، چونکہ قاضی فائز عیسیٰ ماشاءاللہ جن کے بندے تھے انہی کو سیرا جاتا ہے، وہ اس نے وفاق کو دے دیا، اور اب شہباز شریف اپنے جو ہے اس کے لیے استعمال کر رہا ہے اس فنڈ کو، 190 ملین پاؤنڈ جو 460 ارب کے افزانے میں، جو کہ سندھ کا پیسہ تھا، سندھ کے لیے جو ہے زمین خریدے گئی تھی، اور وہ جو ہے ایک ڈفرینشیل اماؤنٹ تھا جو سپریم کورٹ نے کہا کہ ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن اس کو ادا کرے، اور اس کے لیے ہی اکاؤنٹ کھولا گیا تھا۔ کیس ہمارے اوپر بنا دیا گیا اس لیے کہ ملک ریاض نے گستاخی کی، ملک ریاض نے گستاخی کی کہ ملک ریاض وعدہ معاف گواہ نہیں بنا، اور چونکہ اس نے یہ بیان نہیں دیا کہ عمران خان کے خلاف، اس لیے اب اس پر سارا نزلہ گر رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ انہی کا معاملہ ہے، کرتے رہے۔ آپ نے ایک خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے اور صدر زرداری کی صدارت خطرے میں ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ صدر زرداری کتنے عرصے تک مزید صدر آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ بھائی 18ویں ترمیم جاتی ہے، صوبائی خود مختاری جاتی ہے، بادشاہت یا صدارتی نظام کی طرف یا امیر المومنین بنتے ہیں، تو وہ امیر المومنین کوئی اور تو نہیں ہوگا، پھر آپ کو بھی سمجھ آئے کہ کون ہوگا۔ محسن نقوی صاحب کے بارے میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مبارکباد دیں گے پھر؟ نہیں، انوز دلی دور رس، وہ ابھی بچہ ہے، ابھی بچے ہیں؟ ابھی اس کی باری